أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد یقیناً ہمارا یہ خطہ جس کو خاص طور پہ بر صغیر کہا جاتا ہے، اس خطے کا ایک کلچر ہے، ایک رجحان ہے کہ عموماً یہاں پہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم زیادہ رائج ہے. اور جوائنٹ فیملی ہو تو زیادہ قریبی رشتے قریب رہتے ہیں. اسی حوالے سے چند رشتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے. آج بھی ایک ایسے رشتے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر ان کی خاندان کے اندر ایک بڑا عمل دخل نظر آتا ہے. گزشتہ جمعے سے میں اس موضوع کی تلاش میں کافی کتب ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس حوالے سے موضوع ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس موضوع پر باقاعدہ کوئی کتاب نہیں ملی، بلکہ باقاعدہ شاید کوئی مضمون بھی نظر نہیں آیا. حالانکہ ہمارے اس خطے کی ایک اہم ضرورت ہے. وہ رشتہ ہے تایا اور چچا کا. یہ ایک عظیم رشتہ ہے اور بڑی نعمت والا رشتہ ہے، بڑی رحمت والا رشتہ ہے. بہرحال رشتوں کے اندر مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں
اور منفی بھی ہوتے ہیں. جس رشتے کو آپ جس اینک سے دیکھیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا. اگر منفی اینک لگا کر دیکھیں گے تو وہ غلط نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اچھا دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ اچھا نظر آئے گا. یہ اپنے اپنے رجحان کی بات ہوتی ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا رجحان ایک پارٹی کے ساتھ ہو جائے نا تو آپ کو اس پارٹی کا ہر بندہ جو ہے نا وہ اتنا برا نہیں لگے گا جتنا دوسری پارٹی کا لگے گا. اور اس پارٹی میں اگر کوئی بندہ اہم کردار ادا کرنے والا ہے, زیادہ بولنے والا ہے, اس پارٹی کی نمائندگی کرنے والا ہے, ترجمانی کرنے والا ہے, وہ بھی آپ کو برا لگے گا. وہ آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. اور عین کسی موقع پر وہی جو زیادہ بولنے والا ہے, اس پارٹی کی ترجمانی کرنے والا, غلط بھی کرتا ہے, درست بھی کرتا ہے, فضول بھی بولتا ہے, وہ آپ کی پسندیدہ پارٹی میں آ جائے تو آپ کو وہی اچھا لگنے لگ جائے گا. اس لیے کہ اس پارٹی کے ساتھ آپ کا سوچنا مثبت ہے. اسی طریقے سے جس رشتے سے آپ کی محبت ہے, جس سے تعلق سے آپ کا مثبت رویہ ہے, آپ کو اس میں نیگیٹو پہلو نظر نہیں آئے گا, کوئی بھی منفی چیزیں نظر نہیں آئیں گی. جب آپ سوچنا ہی الٹ کر دیں گے تو بات الٹ ہو جاتی ہے. ہماری اس ماحول میں جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو زیادہ دیکھ بھال پیار لاڈ کرنے والے چچا ہوتے ہیں, تایا ہوتے ہیں. بچوں سے محبت کرنے والے یہی ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے زندگی میں وہی چچا وہی تایا بڑے برے لگنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے اندر بھی بہت سارے کردار ہیں, ہم ان کرداروں کی طرف نہیں جانا چاہتے. میں صرف خاص طور پہ ان پہلوؤں کو, اگر منفی پہلو رکھیں گے تو آپ کو یاد ہے کہ سورہ بقرہ, جس کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے, بقرہ کا مطلب گائے ہے, گائے ذبح کرنے والا ایک پورا واقعہ موجود ہے جس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ ایک قتل کیا تھا نا, ان کا ایک قتل کیا, اور اس قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. پورا لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے. وہ جس نے قتل کیا تھا وہ بھتیجا تھا, جس کو قتل کیا گیا تھا وہ چچا تھا. اور جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت نازل فرمائی ہے, اور اس کا نام سورہ بقرہ ہے. تو اگر یہ منفی تھا کہ اس کے پیچھے اس کے مفادات کیا ہیں, اس کے پیچھے اس کی کیا سوچ تھی, منفی پہلو کی وجہ سے اس نے اپنے چچا کا قتل بھی کر دیا. یہاں تو باپ کا قتل ہو جاتا ہے. منفی سوچ جب بڑھ جاتی ہے, اپنے مفادات جب بڑھ جاتے ہیں تو باپ کا بھی قتل ہو جاتا ہے, اپنے قریبی رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے. لیکن یہ رشتہ ایسا ہے, یاد رکھیں کہ رشتوں کی وجہ سے آپ کی خوشی بڑھتی ہے. جتنے آپ کے رشتے زیادہ مثبت ہیں, تعلقات آپ کے مثبت ہیں, آپ کی خوشی زیادہ ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی تھوڑے وقت میں. کہ اگر آپ مثال کے طور پہ عید والے دن, آپ نے اکثر عیدیں گھر میں گزاری ہوتی ہیں, آپ کسی پردیس میں چلے جاتے ہیں اور عید والا دن آئے, آپ اس کوارٹر سے اکیلے تنہا جب عید پڑھنے جائیں اور واپس آئیں اور اس ماحول کو دوبارہ سے یاد کریں کہ میں اپنے گھر میں عید پڑھنے کے بعد گھر میں بچوں سے ملتا تھا, بھائیوں سے ملتا تھا, اپنے چچاؤں سے ملتا تھا, اپنے تایوں سے ملتا تھا, اپنے ماموں سے ملتا تھا, اپنی خالاؤں سے ملتا تھا. آج میں کس سے ملوں؟ یقیناً جو نرم دل رکھنے والا ہے, وہ جو منظر ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں. گویا خوشی وہی خوشی جو خوشی ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ, تنہائی میں اکیلے میں وہ خوشی غم بن جاتی ہے, آنسوؤں کا سبب بن جاتی ہے.
یعنی وہی خوشی جب اکیلے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب سب میں کرتے ہیں تو وہ خوشی خوشی لگتی ہے۔ آپ کو کوئی خوشی ملے، خوشی کی خبر ملے، کوئی کامیابی ملے تو سب سے پہلے خواہش یہ اٹھتی ہے کہ میں جا کر دوسروں کو بتاؤں، جا کر دوسروں اپنوں کو بتاؤں۔ جب اپنے ہی قریبی نہ ہو تو پھر آپ کی خوشی ادھوری رہ گئی ہے۔ آپ کے جس کو آپ نے بتانا ہے وہ کم لوگ ہیں، آپ نے خوشی جن سے شیئر کرنی ہے وہ کم لوگ رہ گئے ہیں، اور اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کی خوشی میں شریک بھی زیادہ ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی صدمہ پہنچا ہے، کوئی غم کی خبر ملی ہے، تو غم کی خبر کو بھی اپنے ہی زیادہ جو ہے اس کو شیئر کر کر کے اس کو حوصلہ دے کے کم کرتے ہیں، نہیں تو وہ غم زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ کو یہ میں بتاؤں شاید کہ اکثر کو یہ پتہ نہیں، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام شیبہ تھا، ان کا نام شیبہ تھا۔ اور جب ان کے والد فوت ہوئے یہ مدینہ میں تھے، اپنے ننیحال کے پاس تھے، اور یہیں پہ یہ جوان ہوئے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں، اور وہاں جا کر مطلب سے ملتے ہیں۔ مطلب عبد المطلب کے چچا تھے، مطلب عبد المطلب کے چچا تھے۔ ان کو جا کر کہا میں نے آپ کے بھتیجے کو دیکھا ہے، وہ تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی چال ڈھال کو دیکھا ہے، اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھا ہے، اس میں ساری خوبیاں سرداروں والی ہیں، اس کو آپ اس کی کفالت کریں۔ وہ وہاں پہ اجنبی ہے، وہ اپنے ننیحال میں ہے، آپ اس کو لے کر آئیں۔ یہ بات حضرت حسان بن ثابت نے عبد المطلب سے کہہ دی، اب مطلب سے کہہ دی، تو وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ میں آتے ہیں، اور شیبہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو لینے آیا ہوں، میرا بھائی نہیں تو میرے بھائی کی یہ نشانی ہے، اور یہ سردار ہے، اعلیٰ نسب والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی وہاں ضرورت ہے۔ ماں نہیں مانتی، ماں کا نام سلمہ تھا۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کہا جی میں نے ہر صورت میں لے کر جانا ہے۔ ایک شرط پہ انہوں نے اجازت دی، 3 دن آپ رک جائیں، 3 دن کے بعد آپ لے جائیے، اور وہاں سے پھر لے کر آئے۔ 2 وجہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ عبد المطلب کیوں بنے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹ پہ پیچھے سوار کیا ہوا تھا، تو لوگ دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک جو مطلب ہیں ایک نیا غلام لے کر آئے ہیں، اس لیے عبد المطلب کا غلام ان کا نام پڑ گیا۔ دوسری ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ جب آ رہے تھے تو سفر کی وجہ سے شیبہ کے جو کپڑے سارے خراب ہو چکے تھے، پراگندہ ہو چکے تھے، تو مطلب نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو یہ میرے لیے جو ہے ایک ندامت کی بات ہے کہ اتنے گندے کپڑے ہیں اور اس طرح کی بری حالت ہے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے۔ گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کے صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، اور ان کو صاف ستھرا کر کے پھر وہاں مکہ کی ایک بڑی مجلس میں جا کر پیش کیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ شیبہ ہے، اور اس وقت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا۔ گویا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دادا کی کفالت بھی چاچا نے کی ہے، آپ کے دادا کی کفالت بھی چاچا نے کی ہے، اور پھر سردار بنے اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہاں بھی کفالت چاچا نے کی ہے، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی جو آپ کے سامنے ہے، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی کفالت بھی ابو طالب نے کی ہے، آپ کی کفالت بھی ابو طالب نے کی، اور آپ کے حصے میں آئی، اور ساتھ ان کے دوسرے بھائی زبیر تھے، یہ جلدی جلدی فوت ہو گئے، پھر انہی کے پاس ابو طالب کے پاس رہی، اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ
بڑی محبت کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے تو ابو طالب کے گھر والوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کہا کرتے تھے کہ آپ بابرکت ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر جب سارے، کیونکہ آپ زیادہ عیال والے تھے، زیادہ بچوں والے تھے، اس لیے مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ تھی قبیلہ بنو سعد میں بکریاں چرانے کی، تو مزدوری پہ بکریاں چرانے کے لیے اپنے چچا کے لیے نکل جاتے تھے، اپنے چچا کی خدمت کی ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے خود مزدوری کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اور جب سارے بچے بیٹھتے تھے، کیونکہ جب غربت ہو تو کھانا تھوڑا ہوتا ہے، بچے پھر جھپٹ کر کھاتے ہیں اور اس طرح چھینا جھپٹی کرتے ہیں، تو سارے ابو طالب کے بیٹے جو تھے، اولاد تھی جتنے تھے، وہ جب کھانا کھاتے تو چھینا جھپٹی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پہ ہو جاتے۔ بچپن میں بھی ایک سنجیدگی طاری ہوا کرتی تھی۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ان میں چھینا جھپٹی نہیں کرتا، تو پھر ان کا کھانا الگ سے ان کو مہیا کیا جاتا تھا، یعنی یہ محبت کا انداز تھا۔ اور وہ مشہور واقعہ ہم نے بچپن سے پڑھا ہے کہ جب کفار اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ لالچ دیا اور کوشش کی کہ ہم ہر طرح کا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، جہاں آپ شادی کرنا چاہیں، جہاں حکومت چاہیں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، رب کی توحید کا بلاوا ختم کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، چچا کے پاس گئے، اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تھا کہ مانیں گے نہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے سفارش کی، تو چچا کو جو جواب دیا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، پھر بھی رب کی توحید کی طرف بلانے کو میں ختم نہیں کر سکتا، میں تو آیا اسی لیے۔ چچا نے کہا جاؤ پھر اے کفار سن لو، مکہ والو سن لو، اب کوئی میرے بھتیجے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ دفاع کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چچا کا بڑا کردار ہے، حالانکہ ایک طرف جو ہے وہ پورا خاندان کا ساتھ دیا ہے ابو طالب نے، لیکن پھر بھی تکریم میں کہیں فرق نہیں ہے، عزت میں کہیں فرق نہیں ہے۔ اور اس لیے جب ابو طالب دنیا سے گئے ہیں تو اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہے، یعنی اتنی محبت چچا سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر اتنی ہمدردی کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ میری کفالت انہوں نے کی ہے، اب میں بھی آگے کفالت کروں۔ یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، یعنی حضرت عباس بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بیعت عقبہ، دوسری جو بیعت ہوئی ہے مدینہ جانے کے لیے، یعنی دو معاہدے ہوئے ہیں، ایک پہلا معاہدہ ہوا ہے، پھر دوسرا معاہدہ ہوا ہے، جس میں 73-72 لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے اور معاہدہ کیا۔ آپ کو پتہ رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے، اور دور جا کر مکہ سے باہر نکل کر ملاقات کی ہے، اور بڑی چھپ چھپا کے کی ہے۔ اور یہ بڑی اہم میٹنگ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنا ہے، اور اس بارے میں معاہدات طے ہو رہے ہیں، طریقہ کار طے ہو رہا ہے، شرائط طے ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے 53 برس گزارے ہیں مکہ میں، اور بڑی وہاں مکہ و کفار کی انٹیلیجنس بھی بڑی پھیلی ہوئی ہے، چھپ چھپا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ اور یاد ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیعت ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے جو اہم تھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج دیا ہجرت کے لیے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس آئے تھے رضی اللہ تعالی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کتنا اہم اور نازک مسئلہ تھا، اور سب سے پہلے گفتگو مدینہ والوں، خزرجی کہا جاتا تھا اس وقت، یعنی مدینہ والے چاہے اوس سے تعلق رکھتے ہیں یا خزرج سے تعلق رکھتے تو ان کو خزرجی کہا جاتا تھا، ایک مشہور ہو چکا تھا۔ ان سے سب سے پہلے گفتگو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ ہمارا یہ بھتیجا ہے، اس کی حفاظت بھی یہاں موجود، ان کا خاندان یہاں موجود، ان کا قبیلہ یہاں پہ موجود، اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یاد رکھنا ان کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ہرگز اجازت نہیں ہے لے جانے کی۔ یہ دفاع کیا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن پالیسی کی وجہ سے کہ وہاں کی ساری خبریں جو تھی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے ہم چھوڑ دیا تھا۔ مختلف روایات ہیں، لیکن بعض چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بعد میں ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آ گئے، بدر میں جو قیدی تھے ان میں شامل تھے۔ اب ایک کمرے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ ہی حضرت عباس اور قیدی کچھ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ جو جس کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ سختی سے باندھا گیا تھا تھوڑا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر بدلتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا ہے؟ کہا میرے چچا تکلیف میں ہو، میری آنکھ کیسے لگے گی؟ میرے چچا ادھر تکلیف میں ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ صحابہ نے جا کر حضرت عباس کی جو وہ رسیاں تھیں وہ کھول دی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب بارش نہیں برستی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جاتے تھے کہ اللہ نبی کے چچا کی بدولت ہمیں بارش نصیب فرما۔ نبی کا چچا موجود ہے، یعنی اتنا احترام صحابہ نے بھی کیا ہے چچا کا، یہ احترام صحابہ میں موجود تھا۔ اور ہم نے یہ لفظ اس طرح کے بول دیا کہ یہ شریکہ ہے ہمارا۔ آپ کو پتہ لفظ شریک کا مطلب کیا ہے؟ لفظ شریک کا مطلب تو سانجی تھا، اس کا مطلب دکھ سکھ کا سانجی، جائیداد کا سانجی، اپنے ہر کاروبار کا سانجی، گھر کا سانجی، اپنے رشتہ داروں میں سانجی۔ اس کو چچا تایا کہا جاتا تھا، ان کو ہم نے شریک اس کو کہتے ہیں۔ اور اب یہ کثرت استعمال کی وجہ سے شریکہ ہم نے منفی طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ ہمارا شریکہ ہے، یہاں ہماری ناک نہیں رہتی، اور ہم اس کو منفی طور پہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ بڑا اہم اور مقدس رشتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چچا والد کی طرح ہوتا ہے۔ اور دیکھیں شریعت نے ایک چانس دیا ہے بڑا کمال کا کہ والدین کا کوئی متبادل نہیں ہے، والدین کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور والدین کی موجودگی کے اندر بندہ توجہ بھی کم کرتا ہے۔ یہ نعمت چھن جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت تھی۔ جب یہ نعمت چھن جاتی ہے نا تو پھر احساس بیدار ہوتا ہے، اور اگر تب بھی احساس بیدار ہو جائے تو بعض لوگوں کے پاس ایک چانس موجود ہوتا ہے۔ اگر والدہ دنیا سے چلی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدہ کے بعد کس کی خدمت کروں؟ کہا خالہ کی کرو، یہ والدہ کے قائم مقام ہے، یعنی ماں کی قائم مقام بھی موجود ہے کہ ان کی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ پوچھا اگر والد چلا جائے، کہا والد کا قائم مقام چچا ہے، تایا ہے، آپ اس کی خدمت کرو، اللہ اس کا اجر بھی والد کے برابر دے گا۔ ایک چانس ان کے بعد بھی دیا ہے، جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ان کی قدر کریں۔ اگر آپ سے ظلم ہوتا ہے، آپ بھتیجوں سے ظلم ہوتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ کسی بھی چچا، حالانکہ چچا یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہمارے معاشرے میں چچا ہے نا جو باپ سے چھوٹا ہوتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کوئی نہیں تھا، سارے تایا ہی تھے، سبھی تایا تھے، لیکن وہاں معروف تھا چچا کا نام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، یہ دو شریک، ڈبل دو شریک بھائی تھے، دو طرفہ، اور چچا بھی تھے، ان سے بڑی محبت ہے اور بچپن کا یارانہ بھی تھا۔ اور ایک دن ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بڑی توہین کی۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر، اتنی توہین کی، بڑا برا بلا کہا،
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے شرکار کے لیے نکل جاتے تھے. ان کا یہ معمول تھا جب مکہ سے باہر نکلتے واپس آتے تو بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اپنے اس دور کے مطابق. وہ واپسی پہ ضرور طواف کرتے تھے اور طواف کرنے لگے تو سب سے ملاقات بھی کرتے تھے جس طرح وہ مجلسیں باہر لگی ہوتی تھی. اس دوران میں ایک کونے پہ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آپ تو طواف کرتے پھرتے ان سے ہنس کھیل کے باتیں کر رہے ہیں, آپ کے بھائی نے تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اتنی توہین کی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. فوراً حضرت حمزہ غصے میں آئے, کمان لی اور جہاں ڈھونڈ کر جا کے کمان جو ہے ابو جہل کے ماتھے میں لگائی, زخمی کر دی ہے. تم نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اتنا ظلم کر. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, ابو جہل نے روک دیا, ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے اپنے بھتیجے کو گالی دی ہے. اور پھر انہوں نے وہی اعلان کیا کہ میں بھتیجے کے دین کو قبول کرتا ہوں, تم کیسے یہ جرت کرتے ہو کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو. کہتے ہیں کہ میں نے قبول اعلان تو کر دیا لیکن ساری رات بے چینی میں گزرا, یہ میں نے کیا کر دیا ہے, اب مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے. میں اس کشمکش میں تھا, رات کو میں نے دعا کی, اللہ اگر میں نے سچ قبول کیا ہے تو میری مدد فرما, میرے راستے آسان کر دے. صبح اٹھ کے میں اپنے بھتیجے کے پاس جاتا ہوں اور جا کر کہا میری یہ رات کیفیت رہی ہے, بتاؤ میں کیا کروں. میں نے یہ دین تو قبول کر لیا ہے لیکن اپنے معاشرے کو, اپنے قبیلے کو دیکھتا ہوں یہ کیا کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہنم اور جنت کا تعارف کروایا, اللہ کی معرفت حقیقی بتائی, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سچی طرح اور پکی طرح اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ مثبت پہلو ہیں یہ چچاؤں کی طرف سے, اور جو منفی پہلو ہے کہ جو ظلم ابو جہل کی طرف سے, ابو لہب کی طرف سے ہوا ہے, یہ اتنا ظلم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ داستانیں سنائی نہیں چاہتی. لیکن اگلی طرف سے سن کر دیکھیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے کہیں ایک دفعہ بھی زندگی میں ہاتھ اٹھایا, کوئی برا بلا کہا ہے, کوئی بات کہی ہے, کوئی سخت کلمہ کہا ہے, برداشت کیا ہے. اس لیے چچا اور تایا عظیم نعمت ہے. اگر آپ پہ ظلم کرتے ہیں, آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ باپ کی جگہ اٹھ کر ان کا مقابلہ کریں کہ آپ نے ہمارے باپ پہ ظلم کیا ہے, آپ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, ہماری جائیداد ہڑپ کر لیے. یہ ان بھائیوں کا معاملہ ہے, آپ ان کے سامنے جرأت مت کریں, آپ کا یہ حق نہیں بنتا. بہرحال یہ ایک مقدس رشتہ ہے اور یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گرد بھی گھومتا ہے. وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا, شریعت کا یہ اصول ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو, اور جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور چچا اور تایا سے بڑا ہو اور کون ہو سکتا ہے والد کے بعد, اور کون ہو سکتا ہے. لہذا ان کا احترام ہم پر واجب ہے. اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا